بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، نیوز انالیسز کے لیے آج کی اہم نیوز جو کئی روز سے صحافتی حلقوں میں، اخبارات میں اور میڈیا میں گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے کشمیر میں 5000 مزید جو CRPF کے فوجی دستے ہیں وہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی 5 بٹالین فوج مزید بھیجی جائے گی CRPF کے جوانوں پر مشتمل، اور جس کا زیادہ تر حصہ سری نگر شہر کے وسط میں اور گرد و نواح میں تعینات ہوگا۔ یہ فیصلہ ٹارگٹ کلنگ کے مسلسل ہونے والے واقعات کے بعد کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان واقعات کو روکنا اور عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا، جو ہمیشہ سے ایک روایتی ایک بات ہے، اور اب تو اس بات کی فوٹو اسٹیٹ سے ہی ہر اہم اور ہر نئے موڑ اور موقع پہ جاری ہوتی ہے۔ ناظرین، حیرت ہوتی ہے کہ بھارت کتنی فوجی طاقت جمع کرے گا ایک ایسے علاقے میں کہ جو پہلے ہی دنیا کے انتہائی ملٹرائزڈ زونز میں شمار ہوتا ہے، یعنی اپنی آبادی اور رقبے کے لحاظ سے شاید دنیا کا یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد علاقہ ہے کہ جہاں فوج کی اتنی بڑی تعداد تعینات ہے، جہاں اتنا زیادہ جمود جماؤ جبر ہے فوج کا، اور جہاں بہت کم سانس لینے کی آزادی ہے ایک عام آدمی کو جو اس فوج کے اس پریزنس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک تصویر دیکھی اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ بھی ہوئی کہ جب بھارت کی فوج سری نگر میں ایک کمیونٹی سینٹر میں قابض ہوئی، اور وہ کمیونٹی سینٹر وہاں کی مقامی آبادی کے لیے دکھ سکھ کی ایک واحد جگہ تھی۔ ظاہر ہے گنجان آباد علاقہ ہے، ایک گھر میں کئی فیملیز رہتی ہیں، اور ان کے لیے غمی خوشی کے موقع پر اپنی سہولت کے لیے وہ واحد ایک جگہ تھی جو بڑے مطالبات اور بہت محنت اور جد و جہد کے بعد ان لوگوں نے حاصل کی تھی، جہاں لوگ اپنی ضرورت کی تکمیل کرتے تھے کسی بھی موقع پر۔ تو اب چونکہ کوئی جگہ نہیں رہی، کیمپوں میں بھی جگہ نہیں رہی، چھاونیوں میں جگہ نہیں رہی، ہوٹل بھی بھر دیے گئے ہیں، تعلیمی اداروں پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے، اب وہ مقامی آبادی اور گنجان آباد علاقے کے درمیان وہ سیوک سینٹر بھی ایک فوج کے دستبرد سے محفوظ نہ رہ سکا۔ بڑا احتجاج کیا وہاں لوگوں نے، انہوں نے جو ایک روایتی جرأت مندانہ سٹائل ہے کشمیر کا، انہوں نے اس انداز میں لگی لپٹی رکھے بغیر اس فوج کو وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا اور اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ یہ جو ایک صورتحال بن رہی ہے۔ ناظرین، طاقت از خود کوئی جنم نہیں لیتی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم سب تاریخ کے طالب علم ہیں، تاریخ کو بنتا دیکھتے ہیں، تاریخ کو چلتا دیکھتے ہیں آگے، کہ طاقت از خود کوئی چیز نہیں ہوتی۔ طاقت بہت سی کمزوریوں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے۔ جب بہت سے عناصر ملتے ہیں، یعنی اس کی اجزائے ترکیبی میں کمزوری ہوتی ہے، جب بہت سے کمزور عناصر ملتے ہیں تو ایک مضبوط قوت وجود میں آتی ہے، ایک طاقت وجود میں آتی ہے، جیسا ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، اور وہ جو تنکوں کا ایک سبق تھا کہ تنکے اکٹھے کریں تو اس کو توڑنا ممکن نہیں ہوتا، اور ان کو الگ کریں تو توڑنا آسان رہتا ہے۔ تو طاقت بالکل اسی طرح
اس کی مضبوطی جو ہوتی ہے وہ کچھ کمزور اجزائے ترکیبی کا نتیجہ ہوتی ہے، ان کے جڑنے کے نتیجے میں وہ طاقت وجود میں آتی ہے۔ گویا کہ طاقت کے اندر ہی اس کی کمزوری پنہاں ہوتی ہے، اس کی کمزوری کے جو اجزاء ہیں وہ وہیں موجود ہوتے ہیں۔ پھر طاقت جب ایک حد سے گزرتی ہے، جب وہ ایک اس تناسب میں نہیں رہتی، ایک توازن میں نہیں رہتی، ایک اعتدال میں نہیں رہتی، پھر وہ طاقت جو ہے وہ ایک بوجھ بن جاتی ہے، پھر وہ خود بیٹھنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے نیچے جو کمزور اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ برداشت جب جواب دے جائے تو طاقت اس کے اوپر بیٹھنے لگتی ہے اور طاقت خود اپنے اندر ہی تحلیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہم افغانستان میں اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں، تجربہ کر چکے ہیں۔ 9/11 کے بعد جس تمطراق کے ساتھ امریکہ آیا، اور اکیلا نہیں آیا، 40 ملکوں کی ایک بارات لے کے آیا، وہ ایک پہاڑوں کے اس دیس میں، جنہیں وہ اجڑ کہتا تھا، گنوار کہتا تھا، الٹریٹ لوگ کہتا تھا، غیر تہذیب یافتہ لوگ کہتا تھا، انہیں تہذیب سکھانے کے لیے، انہیں جمہوریت سکھانے کے لیے، انہیں روشن خیالی اور اعتدال پسندی سکھانے کے لیے، اپنی مغربی جمہوریت کا سودا بیچنے کے لیے وہ افغانستان میں آیا، اور اکیلا نہیں آیا۔ دنیا کا سب سے بڑا ملک امریکہ تھا اس وقت، یک قطبی دنیا کا واحد ملک تھا کہ جو ایک سرد جنگ کے بعد جس نے وہ پوزیشن حاصل کی تھی، ایک تو امریکہ کا دبدبہ، تنتنا اور اس کی طاقت تھی، اس کا اختیار تھا، پھر اس کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے فوجی اتحاد ناٹو کی اسے حمایت حاصل تھی، اور وہ ایک اپنا دنیا میں ایک سکہ جمائے ہوئے تھا۔ یورپی ملکوں کی طاقت تھی، احساف کی طاقت تھی، 40 ملکوں کی ایک پوری بینڈ باجے کے ساتھ جدید کیل کانٹے سے لیس ہو کر امریکہ وہاں آیا اور وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ طاقت کا بے محابہ استعمال کیا گیا۔ دنیا کا کون سا بم ہے، کون سے ہتھیار ہیں، کون سا میزائل ہے جو افغانستان کی سرزمین پر استعمال نہیں ہوا۔ بموں کی ماں آخری تجربہ رہتا تھا، وہ بھی استعمال کر کے دیکھ لیا گیا، لیکن جب طاقت حد سے بڑھی تو پھر وہ طاقت خود اس برمودا ٹرائنگل میں، پھر وہ اس بلیک ہول میں جذب ہوتی چلی گئی، بلیک ہول کے اندر وہ ہضم ہوتی چلی گئی اور اس کے اندر دبتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک روز امریکہ کو کہ اتحادیوں نے اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا، طاقت کارگر نہیں ہوئی، طاقت کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا، طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد کو آگے نہیں بڑھایا جا سکا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے جو اتحادی تھے، یورپی اتحادی تھے، باقی جو عسکری اتحادی تھے، وہ ایک ایک کر کے اسے چھوڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک شام بگرام ایئر بیس سے وہ نکل کر بھاگ گئے۔ جو بھی ہوا، جو بھی رنگ اسے دیا، معاہدے کا رنگ دیا، مذاکرات کا رنگ دیا، فیس سیونگ کے لیے جو بھی کیا، لیکن امریکہ اپنے مقاصد میں ناکام ہو کر افغانستان کو چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ جن طالبان سے افغانستان چھینا تھا انہی طالبان کے حوالے کر لیا گیا، اور آج وہی طالبان افغانستان کے حکمران بنے بیٹھے ہیں۔ میں بالکل یہ بات نہیں کہوں گا ایک طالب علم کے طور پہ کہ یہ جو فارمولہ ہے وہ افغانستان کا وہ کشمیر پر بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے افغانستان میں امریکہ دور سے آیا تھا، لیکن افغانستان کی جو مزاحمت ہے اس کو اونرشپ کوئی نہیں دے رہا تھا۔ پاکستان بھی اسے نہ اونرشپ دے رہا تھا، افغان جہاد، ماضی کے افغان جہاد کی طرح جیسے اسے اونرشپ دی تھی، امریکہ نے دی تھی، پاکستان نے دی تھی، عرب ملکوں نے دی تھی۔ اس بار جو طالبان کی مزاحمت ہے کوئی اس کا والی وارث نہیں تھا، نہ چین اس کو سپورٹ کرتا تھا اعلانیہ، نہ روس کرتا تھا، نہ پاکستان کرتا تھا، نہ ایران یہ تسلیم کرتا تھا کہ ان کے طالبان کے ساتھ کچھ رابطے ہیں یا وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں انہوں نے، امریکہ اگر دور سے آیا ہوا تھا تو طالبان کی تحریک بظاہر ایک لاوارث تحریک نظر آ رہی تھی، تو اس کے باوجود طاقت وہاں اپنا سکہ نہ جما سکی، اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکی۔ امریکہ اور افغانستان کی اس کہانی کے برعکس کشمیر اور بھارت کا معاملہ خاصا مختلف ہے۔ ظاہر ہے کہ بھارت کا وہاں 75 سال سے کنٹرول ہے، بھارت نے تہ در تہ ایک دفاع کا نظام قائم کیا ہے، ایک لوگوں کو دبانے کا ایک نظام قائم کیا ہے، پھر وہ بالکل ملحق ہے کشمیر اور بھارت۔ لیکن یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ کشمیر میں جو مزاحمت ہے، کشمیر میں جو لوگوں کے جذبات ہیں،
اس کو اونرشپ دینے کے لیے پاکستان ہمیشہ سے موجود رہا ہے. بھلے سے پاکستان سیاسی، اخلاقی اور سفارتی کا راہ گلابتہ رہے، لیکن حقیقت میں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کے دفاع کے ساتھ، اور پاکستان نے اسے اپنے دفاع کے ساتھ جوڑے رکھا ہے. تو پاکستان اس مزاحمت کو، اس تحریک کو ہمیشہ سے اونرشپ دینے کے لیے تیار رہتا ہے. 5 اگست کو نریندر مودی کی مہربانی سے اب اس میں ایک نیا شراکت دار اور فعال شراکت دار چین پیدا ہو گیا ہے، اور وہ دونوں اس کشمیر کی مزاحمت کو طالبان تحریک کی طرح نہ لاوارث چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ اسے ڈس اون کر رہے ہیں. وہ اس کی دبے لفظوں میں اعلانیہ اس کی حمایت کر رہے ہیں. یہ ایک فرق ہے افغانستان اور کشمیر کی صورتحال میں. اب بھارت نے اس کا حل یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو، کشمیر میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے، اس میں فوج کی تعداد بڑھا دی جائے، نئے سیاہ قانون نافذ کر دیے جائیں، یا لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ٹھونس دیا جائے. آزادی کی آواز ہو، حریت کی آواز ہو، توازن اور اعتدال کی کوئی بھی آواز ہو، ان سے بھارت کی جیلیں بھر دی گئی ہیں. آگرہ جیسے گرم علاقے تک کشمیر کے ٹھنڈے علاقے کے لوگوں کو لے جا کے بند کیا گیا ہے. جموں کی جو سخت اور بدترین عقوبت خانے ہیں، جیلیں ہیں، وہاں بند کر دیا گیا ہے. یعنی حل اس کا 3 ہی طریقوں میں جانا اور سمجھا جا رہا ہے. یا آپ فوج کی تعداد بڑھا دیں، یا آپ قوانین نافذ کریں، نئی ایجنسیاں لگا دیں لوگوں کے اوپر، یا بندے کو اٹھا کر آپ جیل میں بھر دیں، اور جیل میں نہیں بھرتے تو پھر اس کا علاج ایک گولی ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے اور یہ طاقت کو بڑھانے کا یہ ایک عجیب سلسلہ اور ایک عجیب رویہ ہے جو اس ساری صورتحال کو گھمبیر بناتا جا رہا ہے. بھاٹا دوریاں کے علاقے میں چلنے والا جو تصادم ہے، اس کا بے نام و نشان رہنا کہ کیا ہوا اس کا. وہاں 9 بھارت کے فوجی مارے گئے اور 3 زخمی ہوئے، بقول ان کے جو بھارت کے میڈیا نے خود رپورٹ کیا اور تسلیم کیا. لیکن اس کے باوجود کوئی پتہ نہیں چلا. ایک عسکری وہاں نہ تو مارا گیا نہ گرفتار کیا گیا. پھر جیل سے نکال کے ایک عسکری کو وہاں قربان گاہ پہ لا کے قربان کیا گیا اپنی فیس سیونگ کے لیے، ایک خبر بنانے کے لیے، یا تھوڑا آتش انتقام کو سرد کرنے کے لیے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پہ بڑا دلچسپ تبصرہ محبوبہ مفتی صاحبہ کا بھی آیا ہے سامنے. عمر عبداللہ نے بھی اس جمود اور جماؤ پہ جو فوج کا ایک مسلسل ایک اضافے کا عمل ہے اس پہ اپنا تبصرہ کیا تھا. محبوبہ مفتی صاحبہ کا ایک تازہ ٹویٹ آیا ہے اس پہ، وہ بڑا دلچسپ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھارت ہے وہ کشمیر میں ہر مسئلے کو فوجی انداز سے حل کرنا چاہتا ہے، اور جو تھوڑی بہت سانس لینے کی آزادی ہے لوگوں کو وہ بھی چھیننا چاہتا ہے. اور یعنی پہلے ہی فوج کی کیا کمی تھی، پہلے ہی چوکیوں کی کیا کمی تھی، پہلے ہی ناکوں کی کیا کمی تھی، پہلے ہی گرفتاروں اسیروں کی کیا کمی تھی، کہ اب یہ سلسلہ مزید بڑھایا جا رہا ہے. لیکن یہ کشمیر کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. اس حقیقت کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور اس حقیقت کا اعتراف ہونا چاہیے. محبوبہ مفتی صاحبہ کے یہ ٹویٹ بالکل درست ہے. حقیقت میں بھارت ایک بڑی حماقت اور ایک بڑی غلطی کر رہا ہے. ایک چھوٹے سے علاقے پہ، چھوٹی سی آبادی پہ، امن و امان کے نام پہ، اسے کنٹرول رکھنے کے نام پہ، لوگوں کی زبان بندی کے نام پہ فوج کو استعمال کرنے کا اور جبر کو ایک اسلوب اور ایک مستقل ہتھیار اور اپنی عادت اور فطرت ثانیہ بنانے کا جو ایک رویہ ہے، یہ طاقت کے اندر خودکار جو ایک کمزوری کا نظام ہے، جو اجزائے ترکیبی ہیں کمزور جنہوں نے طاقت کو جنم دیا ہوتا ہے، یہ اس طاقت کو کمزوری میں بدلنے کا ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ بھارت کشمیر کے لوگوں کے تحفظ کے نام پہ یا عام آدمی کے تحفظ کے نام پہ جو کر رہا ہے، کشمیر کے لوگ اس پہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.